سید اصغر مہدی صاحب کی خدمت میں آئے اور آج کے جشن قومی سے خطاب فرمائے. سب مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدین الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ حضرات جشن مولا حضرت صدیق اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارکباد کو پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات پہلی تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بسم اللہ اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. موضوعات خاصہ میں سے بہت ہی خاص موضوع اور صاحبان ایمان کے لیے فرش عزا کی طرف سے نایاب تحفہ. انشاءاللہ جب آپ فرش مجلس سے اٹھیں گے تو رزق معرفت، رزق ولایت، رزق علم، رزق براعت، رزق مودت اور رزق گریہ میں اضافہ ہوگا. اور جتنی دیر بھی میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. آگے مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کر میرے بیان کو سماعت. حضرات بہت ہی خاص توجہ اور اللہ نے اس کو کہتے ہیں رزق توجہ. جس رزق کے لیے اللہ نے صاحبان ایمان کا انتخاب کیا ہے، یہ رزق جو ہے یہ آپ سے مختص ہے. اور تاکہ دعائیں مستجاب ہو سکے اور رزق محبت میں اضافہ ہو سکے تو چلیے بہت ہی تیزی کے ساتھ سرکار رسالت کی احادیث سے خاصہ میں سے بہت خاص حدیث اس کو سنیے آپ. خاص تحفہ. اور یہ حدیث اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ حدیث مسلم بھی ہے ماشاءاللہ، اور حدیث مسلم کے ساتھ ساتھ حدیث تسلیم شدہ اور حدیث مکرر، جس میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ ساتھ چاہیے میرے بات. دیکھیے ایک حدیث ہے اور دو شہزادوں کا تذکرہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوانان جنت کے سردار ہیں. حدیث ایک، دو شہزادوں کا تذکرہ ہے. دیکھیے ذرا محفوظ فرمائیے گا. حدیث مسلم بھی ہے، حدیث تسلیم شدہ ہے ماشاءاللہ. اور حدیث مکرر کا ہے. میں نے اس لیے
کہ عالم اسلام نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو جو اصالت الفاظ ہیں جو اصل حدیث سے یعنی سیئنگ آف پروفٹ حدیث پیغمبر مسلمان اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کی حدیث نہیں. یعنی اصالت الفاظ سے کیفیت الفاظ سے حقیقت حدیث سے چونکہ تسلیم شدہ ہے حدیث مسلم ہے مسلمان کین ناٹ ریفیوز. عالم اسلام کین ناٹ ڈینائی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. حدیث تو ہے مگر جب حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے تھے تو جو حدیث کا مفہوم تھا جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا اس کے اندر تبدیلی کرنی. کیا بات ہے. بالکل بالکل. مگر یاد رکھیے شاید یہی سبب تھا کہ چھٹے امام نے کہا کہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا ہے, ہمارا دشمن اصل میں اپنی عقل کا دشمن ہوتا ہے. جب انسان بیماری کم نصبی میں مبتلا ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر عداوت مولا علی کا بخار چڑھتا ہے اور وہ تعصب کی اینک لگا کے حدیث کو پڑھتا ہے, میرے سامنے بیٹھے صاحب والے نظر بیٹھے اور وہ عداوت کے آئینے میں بیٹھ کے تاریخ کو پڑھتا ہے, تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. کہنے لگے کہ صاحب حدیث تو ہے, سنیے جو نوجوان بیٹھے حدیث ہے, we cannot reject, حدیث ہے, saying of prophet ہے, مگر کہنے لگے کہ اس حدیث میں حسن اور حسین کی کون سی فضیلت ہے, کون سی فضیلت ہے. بھائی نانا نے کہا اپنے نواسوں کو دیکھ کر, نانا ممبر رسول پہ تھے کہ اتنے میں حسن اور حسین مسجد کے دروازے سے گزرتے ہوئے بز میں رسالت پہ آکے بیٹھے. رسول اللہ نے بچوں کو دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ میرے دونوں بچے ہیں, حاضر حسن و حاضر حسین, یہ حسن ہے یہ حسین ہے, فعارفو, ان کو پہچان لو. بالکل یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو کہا کہ اس میں کون سی فضیلت ہے, اب سنیے اس میں کون سی فضیلت ہے, یہ کون سا اسٹیٹس ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے. ہم نے کہا کہ رسول نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے اور سرکار نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت جنت کی اسمیل کو, خوشبو کو محسوس نہیں کر پائے گا جب تک وہ ان دونوں کو اپنا رہنما سید اور سردار تسلیم نہ کر دے. بھائی اہل علم بیٹھے, یہ تو سب سے بڑی فضیلت ہے. تو سنیے جب عداوت علی کا بخار چڑھا, اہل علم بیٹھے بالکل سنیے گا اور ہوں اور کرتے رہیے. کہنے لگے نہیں اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ کوئی فضائل کا گوشہ نہیں ہے, بلکہ جو رسول اللہ تھے ان کی زندگی کے دو باب تھے, دو گوشے تھے. کبھی ہوتے تھے وہ آن ڈیوٹی اللہ کے رسول, آن ڈیوٹی اللہ کے رسول, پروفٹ اور میسنجر, اور کبھی کبھی وہ آن ڈیوٹی پروفٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ ہوتے تھے ہم جیسے بشر. اب آپ سنیے, اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آپ روایت والے رسول کو سننا چاہتے ہیں یا آیت والے رسول کو سننا چاہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کون کہاں بیٹھ کے مجلس کو سن رہا ہے. کبھی ہوتے تھے وہ آن ڈیوٹی پروفٹ اور کبھی ہوتے تھے ہم جیسے بشر. اچھا بشر کب ہوتے تھے اور رسول کب ہوتے تھے, تو یہ سوال آپ مجھ سے نہیں کیجئے گا, پارکنگ لوٹ پہ جا کے میرے کمرے میں آ کے مجھ سے نہیں پوچھنا, چونکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ عامہ کا عقیدہ ہے. یعنی اگر عالم اسلام کے عقیدے کو میں آج کی ماڈرن لینگویج کو وسیلہ بنا کے اپنے بچوں کو سمجھاؤں تو ہمارے جو برادران ہیں وہ رسول سے محبت تو کرتے ہیں, رسول کو مانتے تو ہیں, مگر ان کے یہاں پر جو رسالت کا کانسیپٹ ہے وہ پارٹ ٹائم نبوت کا کانسیپٹ ہے. ہمارے برادران کے پاس جو نبوت کا کانسیپٹ ہے وہ پارٹ ٹائم نبوت ہے. تو جہاں نبوت پارٹ ٹائم ہو, اگر مذہب پارٹ ٹائم مل جائے تو ہم سے شکوہ نہیں کرنا. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ نبی کب ہوتے تھے اور بشر کب ہوتے تھے, ہم سے نہیں پوچھئے گا, اس لیے کہ ہمارے یہاں پر پارٹ ٹائم رسالت نہیں ہے, ہمارے یہاں پر فل ٹائم رسالت ہے. ہمارے یہاں پر روایت والا رسول نہیں ہے, درایت والا رسول ہے. ہم رسول کو مانتے ہیں مگر آل رسول کی نظر میں
پر رسالت کچھ اور ہے. بھئی کہاں ہے آپ؟ ان کے یہاں پہ رسالت کچھ اور ہے. ہمارے یہاں پہ رسالت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ جب 40 برس کے ہوئے تب رسول نہیں بنے. بھائی جو اہل علم بیٹھے وہ گواہی دیں گے. میں کل سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, منبر پہ آ کے بیٹھا 7:25 میں, تو میں 7 بجے خطیب نہیں بنا. میں جب اپنے گھر سے چلا تب بھی خطیب تھا. جب میں ایئر لائنس میں بیٹھا ہوا تھا تب بھی خطیب تھا. کل سے خاموشی سے میں جو کمرے میں بیٹھا تھا میں تب بھی خطیب تھا. مگر آج سننے کے لیے آپ آئے ہیں. میں جب تنہائی میں بیٹھا تھا میں تب بھی خطیب تھا. جب مجمع لے کے بیٹھا تب بھی خطیب تھا. سنیے, یہ 40 برس کے بعد رسول نہیں بنے. 40 برس انہوں نے قرآن بن کے دکھایا ہے. 40 برس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا. رسول نہیں بنے. بھائی 40 برس قرآن بن کے دکھایا. 40 برس کے بعد قرآن پڑھ کے سنایا. بھائی جب مجمع نہیں تھا میں تب بھی خطیب تھا. میں جب مجمع لے کے بیٹھا تب بھی خطیب. ہمارے یہاں پہ رسالت سنو گے کب سے رسول سنے گا؟ جب شکم مادر میں تھا تب بھی رسول. جب آغوش رسالت میں تھا تب بھی رسول. جب ان کا بچپنا تھا تب بھی رسول. جب ان کا چھٹک پن تھا تب بھی رسول. نہیں ایسے نہیں, جب کسی کو بستر پہ سلا رہے تھے وہ سسر نہیں ہے. یہ جذبات کے آئینے میں گفتگو نہیں کرتے کہ داماد کو بستر پہ سلا رہے ہیں. آن ڈیوٹی پروفٹ ہے, آن ڈیوٹی رسول ہے. جملہ سنو گے, جب کسی بیٹی کو دیکھ کے تعظیم کے لیے اٹھ رہے تھے رسول. اگر کسی کے لیے عید کے دن ناکہ بن جائے یہ تب بھی رسول. کسی کو سینے پہ اٹھا لیں تب بھی رسول. کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا لیں, یہ یہاں بیٹھ کے گفتگو کرے تب بھی رسول. یہ وہاں پہنچ جائے تب بھی رسول. جملہ سنو گے, کسی کو اپنی بزم میں بلا لے تب بھی رسول. کسی کو اپنی بزم میں اسی محبت سے نعرے کا جواب, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بہت تیزی کے ساتھ, بہت تیزی کے ساتھ. کہتے ہیں ہم رسول ہی مانتے ہیں, مگر رسول آل رسول کے نظر میں. ارے کہاں ہے آپ؟ رسول آل رسول کی نظر میں. روایت والے رسول کو نہیں مانتے, درایت والے رسول کو مانتے ہیں. آپ سمجھ میں آیا؟ کہا کہ صاحب آپ پارٹ ٹائم نبوت ہے یا فل ٹائم نبوت ہے؟ تو یہاں کسی کو بس میں بلا لے تب بھی رسول ہے, کسی کو بس سے اٹھا دے تب بھی رسول ہے. یہاں تھے تب بھی رسول تھے, یہ وہاں پہنچے تب بھی رسول تھے. تو سنیے, اچھا ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں, چلے آپ بتائیں کہ بشر کب ہوتے تھے؟ بھائی ہم نے تو بتا دیا, یہ ہے رسالت علی کی نظر میں. آپ بتائیے وہ رسول کب ہوتے تھے اور بشر کب ہوتے تھے, یہ آپ بتائیں. تو عجیب لطیفہ پیش کیا, قسم خدا کی. کیا کہہ رہے, کیا نبوت ہے؟ یہ سمجھائیں گے ہمیں توحید, یہ بتائیں گے ہمیں مزاج قرآن. کہنے لگے, دیکھیے رمضان ہے نا, اب سنیے, کہنے لگے کہ جب وہ ہماری بزم میں آتے تھے اور قرآن پڑھ کے سناتے تھے, وحی کی باتیں کرتے تھے,
قرآن کی باتیں کرتے تھے، شریعت کی باتیں کرتے تھے، جنت کی باتیں کرتے تھے، حوروں کی باتیں کرتے تھے، آخرت کی باتیں کرتے تھے، قیامت کی باتیں کرتے تھے، تو ہوتے تھے آن ڈیوٹی پروفٹ۔ واہ 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 واہ، کیا جملہ ہے قسم پر۔ اور کہا جب کبھی ہماری فضل میں آ جاتے تھے، ہم سے محبت کا اظہار کرتے تھے، ہم سے مصافحہ کرتے تھے، ہم سے ہمارے بیوی بچوں کی خیریت پوچھتے تھے، تو یہ لفظ تو یہ موٹا سا استعمال کیا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی نوازوں کے لیے ناکہ بنتے تھے، جب کسی کی تعظیم میں اٹھتے تھے، کسی کو سینے پر سلاتے تھے، کسی کے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو تھماتے تھے، تو کہنے کا مقصد کہنے لگے اس وقت ہوتے تھے وہ بشر۔ تو ہم نے کہا what's the difference؟ رسالت بشریت میں کہاں ہیں آپ؟ کہنے لگے جو باتیں بحیثیت رسول ارشاد فرمائی اس کا ماننا ہے واجب، اور اگر تم نے اتباع نہ کی تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، نبی کے مسلمان نبی نہیں ہو سکتے۔ اور جو باتیں بحیثیت بشر ارشاد فرمائی یہ ہے علامت محبت، اگر اس کو مانو گے تو محبت کی علامت ہے، نہیں مانو گے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا اسی عقیدے میں ٹھہرے، جب کرتے تھے دین کی باتیں تو ہوتے تھے رسول، جب کرتے تھے دنیا کی باتیں تو ہوتے تھے بشر۔ رسول اللہ نے پہلی مرتبہ سائیکولوجیکل اٹیک کیا، حسن اور حسین کی شان میں جب حدیث کو پیش کیا تو کہنے لگے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ ہم نے کہا فیصلہ کر کے بتاؤ جنت دین میں ہے یا جنت دنیا میں ہے؟ جنت دین میں ہے یا جنت آخرت میں؟ کہ جنت ہے دین میں۔ ہم نے کہا لفظ جنت خود بتا رہا ہے کہ حدیث بحیثیت نانا ارشاد نہیں فرمائی، بحیثیت رسول ارشاد۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد یہ ساتھ ہے۔ دیکھیں روزے کے عالم میں بیٹھے، نہ پڑھنا آسان ہوتا ہے نہ سماعتوں کو بیدار کرنا آسان رہتا ہے، لیکن سنیے مولا کا خاص لطف ہے۔ آپ سنیے میں 4 علامتیں انسان کے 4 مزاج آپ کی خدمت پیش کروں جو مولا نے بیان فرمائے، ستہ اکبر کو سنیں گے نا۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، تو یہ حدیث بحیثیت نانا ارشاد نہیں فرمایا، بحیثیت بشر نہیں ہے، بحیثیت رسول ہے۔ اور اگر بحیثیت رسول سرکار ارشاد فرمائے تو ماننا واجب، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اور اگر نہ مانا تو آپ سب کچھ ہو سکتے، رسول کے مسلمان آپ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں انسان کی ایک صفت ہے، شاعرہ حیات پہ جا کے آپ بیٹھے، حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجلس پڑھنا ہے تو شاعرہ حیات پہ جا کے بیٹھ جائے کرو۔ انسان کی صفت ہے، اسے کہتے ہیں لئیم۔ یہ لئیم نہیں ہے، یہ لام عین اور یہ اور میم ہے، یہ لئیم ہے، یہ بھی انسان کا ایک مزاج ہے۔ یہ لئیم کسے کہتے ہیں؟ ہے لئیم بھی ایک مزاج، یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جہاں انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے نہیں ملا تو پھر کسی کو بھی نہ ملے۔ یہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے نا، میں بیمار ہوں تو سب ہو جائے، میرے پاس صحت نہیں ہے تو کسی کے پاس صحت نہ ہو، میں بھوکا ہوں تو سب بھوکے، میرے پاس گھر نہیں تو سب لامکان۔ بھائی اگر اللہ نے ہمیں نہیں دیا تو خدا کسی کو نہ نوازے۔ یہ انسان کا ایک مزاج ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں لئی۔ بہت آسان کر کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بہت آسان بات ہے، لیکن اگر مشکل ہو تو یاد رکھیے مشکل کشا کو وسیلہ بنا لینا۔ سنیے گا اور دیکھیے کبھی کبھی مشکل پڑھنا بھی ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے تاکہ جب مجلس میں بیٹھو تو تم مشکل کشا کے محتاج تو رہو۔ وہ جو بچے بیٹھے نوجوان بیٹھے، مشکل لفظ ہے عربی کا لئیم، مگر ایک صفت ہے، اگر میرے پاس نہیں تو کسی کو نہ ملے، اگر میں بھوکا تو سب بھوکے، میں پریشان تو سب پریشان۔ یہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہاں ہیں آپ بھائی؟ سر ہلا رہے ہیں آپ۔ سنیے ایک مزاج اور بھی ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، اسے کہتے ہیں فقیر۔
بھائی کہاں ہے بھائی سب کچھ ہمیں مل جائے کسی کو کچھ نہ ملے. ارے کہاں ہے یار دسترخوان بچھے گا نا سبت اکبر کا بھائی سب کچھ میں کھا لوں کسی کو ملے نہ ملے بھائی سب میں لے جاؤں کسی کو ملے نہ ملے خرچ نہ کرو خدا مجھے سب کچھ دے دے. یہ کیا ہے فقیر یہ دونوں مزاج دونوں صفتیں جس کی مذمت کرتا ہے دنیا کا ہر انسان. یہ بیٹھا ہے لئیم ہے کہاں ہے آپ یہ بیٹھا ہے بخیل ہے مگر ایک ایسی صفت جس کی آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. اس جذبہ اس صفت کا نام ہے سقی. بھائی یہ جذبہ آپ میں بھی ہو یہ جذبہ آپ پسند کرتے ہیں یہ صفت آپ پسند کرتے ہیں مگر یہ صفت اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہو. بھائی سقی بھائی ہمیں بھی ملے کہاں ہے آپ بھائی آپ کو بھی ملے بھائی ہم بھی خوش رہیں آپ بھی خوش رہیں اللہ ہمیں بھی صحت دے خدا آپ کو بھی صحت دے بھائی آپ بھی پھولے بھائی آپ بھی پھلے. ارے کہاں ہے آپ بھائی ہم بھی پھولے پھلے بھائی آپ بھی خوشحال بھائی ہم بھی خوشحال مگر یہ صفت آپ کو زیبا دیتی ہے. آل محمد نے اس صفت پہ ناز نہیں کیا یہ صفت تو آل محمد آپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام ہے سقی. اور اگر یقین نہ ہو کسی نے آ کے جناب امیر سے کہا مولا غدیر سے کہا کل ایمان سے کہا اسد اللہ سے کہا خیبر کے فاتح سے کہا حیدر کرار سے کہا اللہ نے مشکل کشا سے کہا خطیب اکبر سے کہا قطب الاحباب سے کہا خطیب منبر نہج البلاغہ سے کہا ثابت قدم امام سے کہا شرف الایمان سے کہا ثابت قرآن کی مفسر سے کہا ضامن شفاعت سے کہا علی ابن ابی طالب سے کہا غالب کل غالب سے کہا فاتح خیبر سے کہا قسیم النار و جنہ کا مصباح سے کہا. جو میرے احباب پیچھے بیٹھے میرے ساتھ رہیے گا بھائی سبت اکبر کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہا کہ سنو کسی نے آ کے مولا غدیر سے کہا جناب امیر سے کہا حاتم اتنا بڑا سقی بھائی حاتم اتنا بڑا سقی اس نے محل بنا رکھا ہے 40 دروازے بنا رکھے جب کوئی فقیر آتا ہے پہلے اس دروازے پر پھر اس دروازے پر پھر اس دروازے پر بھائی مولا مسکرائے مسکرا کے کہنے لگے کہ ہمیں تو اس کے عمل سے بوئے بقیلی آ رہی ہے. مولا کس لیے بھائی سنیے گا کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جاتا دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا تھی. مولا نے بتا دیا جو در حیدر کرار پہ آ جاتا ہے وہ در بدر ہونے سے بھاگا. بچ جاتا ہے کہا کہ نہیں مگر پھر بھی یہ سخاوت ہے نا یہ جذبہ آپ اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سنیے کہ یہی سبب ہے اللہ نے آل محمد کو سقی نہیں کریم بنایا ہے. بھائی سقی تو وہ ہے بھائی ہمیں بھی ملے آپ کو بھی ملے بھائی ہم بھی کھائیں بھائی آپ بھی کھائیں ہم بھی پھولے بھائی آپ بھی پھلے مگر کریم کیا ہے بھائی ہمیں نہ ملے بھائی سب لے جاؤ بھائی دشمن ہو تو لے جاؤ بھائی اپنے ہو تو لے جاؤ بھائی پرائے ہو تو لے جاؤ. اب مجھے نہیں پتا کتنے سمجھیں گے بھائی یہاں والے ہو تو لے جاؤ بھائی وہاں والے ہو. بھائی آپ نہیں سمجھیں گے بھائی 3 دن بھائی فرشتے آتے رہے بھائی جملہ مزاج بتایا یہاں والے ہو تو لے جاؤ وہاں والے ہو تو لے جاؤ. اچھا فرشتوں کو بھیجا اللہ نے
قیامت کا جملہ ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. ابھی کچھ مقصر پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں مدینے کا کوئی تھا وہ فرشتہ نہیں تھا. حالانکہ ساری تفسیروں میں ہے فرشتہ بھیجا. حالانکہ میرا آپ سے سوال ہے, قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں یار یہ بالکل علمی باتیں ہیں, وہ اللہ جو کبوتری کے دل میں یہ بات ڈال سکتا تھا, کبوتری کے دل میں اللہ یہ بات ڈال سکتا تھا کہ میرا رسول غار میں ہے, اڈے دو. اور قریب ہے جو اللہ مکڑی کے دل میں خیال پیدا کر سکتا ہے, میرے حبیب کی حفاظت کرو, مکڑی کا جالا بولو. اور قریب ہو وہ اللہ جو شہد کی مکھی پہ وہی کر سکتا ہے. جب گھر بنانا تو بلندی پہ بنانا. کیا وہی اللہ کسی مسکین کے دل میں, کسی فقیر کے دل میں, کسی یتیم کے دل میں یہ بات نہیں ڈال سکتا تھا کہ آل محمد نے روزہ رکھا ہے, دروازے پہ چلے جاؤ. آل محمد کا مزاج تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتا, مگر اللہ نے یتیم کو نہیں بھیجا, مسکین کو نہیں بھیجا, فقیر کو نہیں بھیجا, فرشتہ بھیجا. فرشتہ بھیجا. بھائی فرشتہ کیوں بھیجا؟ فرشتہ نہیں بھیجا, مزاج بتایا. مزاج بتایا کہ ان کے دروازے پہ آ کے ان سے مانگنا فرشتوں کی علامت ہے. مزاج بتایا کہ در حسن پہ آ کے, در حسین پہ آ کر اپنے ہاتھ کو پھیلانا, دامن کو پھیلانا, توسل کرنا, روٹیاں مانگنا فرشتوں کی علامت ہے. فرشتوں کی علامت ہے. ان سے جب بھی مانگے گا یا فرشتہ مانگے گا یا فرشتہ صفت مانگے گا. میں آپ کے فضائل پڑھ کے سنا رہا ہوں, یا فرشتہ مانگے گا یا فرشتہ صفت مانگے گا. دوسری طرف مزاج سمجھایا, فرشتوں کو روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے, فرشتوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت موٹا جملہ, فرشتہ بے ضرورت ہے. فرشتہ بے ضرورت ہے. اللہ نے ضرورت مند کو نہیں بھیجا, اللہ نے دروازے پہ بے ضرورت کو بھیجا. مزاج بتا دیا. حسن کا مزاج دیکھو, حسین کا مزاج دیکھو. جب یہ بے ضرورت کو خالی نہیں بناتے تو ضرورت مندوں کو بہترین پڑھا. خدا آج کی سماعتوں کو بھی سلامت رکھے, آج کے جذبہ ولایت کو بھی سلامت رکھے. دیکھیے خالی مجلس کا پڑھنا فن نہیں ہوتا ہے, سب سے بڑا فن ہوتا ہے فرش پہ بیٹھ کے مجلس کا سننا. اس لیے یاد رکھیے یہ جو بول کے ہاتھ اٹھا کے داد دیتے ہیں نا, کبھی ان سے حسد نہ کرنا. جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے, جب سامنے بولتا ہے تو اس کے سوچ کا مزاج بتایا کہ ہم چاہتے تو مکڑی کی طرح, کبوتری کی طرح, ارے کہا ہے شہد کی مکھی کی طرح کسی یتیم کے دل میں, کسی اسیر کے دل میں, کسی مسکین کے دل میں ہم وہی کر سکتے تھے, الہام کر سکتے تھے. ہم نے فرشتوں کو بھیج کے مزاج بتایا ان کے دروازے پہ آ کے مانگنا فرشتوں کی صفت ہے, فرشتوں کی علامت ہے. اور دوسرا مزاج کیا بتایا کہ جب یہ بے ضرورت کو خالی نہیں پلٹاتے, تو یہ ضرورت مندوں کو خالی کیسے پلٹا سکتے ہیں. تو کریم صفت آیا, سمجھ میں آیا. جواد بھی ہے, کریم بھی ہے. آپ کے امام حسن مجتبیٰ جواد بھی ہے, کریم بھی ہے. کریم کے معنی کیا ہے؟ یہاں والے ہو تو لے جاؤ, وہاں والے ہو تو لے جاؤ, ضرورت مند ہو تو لے جاؤ, بے ضرورت ہو تو لے جاؤ, انسان ہو تو لے جاؤ, چیوٹی ہے تو لے جاؤ. ہمیں نہ ملے ہم فاقہ کریں گے, ہم نمک سے افطار کریں گے, تم لے جاؤ. یہ ہے کریم. تو ہمارے یہاں پر جتنے 14 یہ کون؟ یہ کریم. تو جب اتنے کریم بیٹھے اور ان سب نے مل کے جب حسن کا تذکرہ دیکھا, جب حسن کا دسترخوان دیکھا تو کہنے لگے جتنے ہیں سب کریم, مگر جو حسن ہے یہ کریم اہل بیت. یہ سب کریم ہے.
है और जहाँ इतने करीम हो उनके दरमियान बैठ के जुमला कहूंगा, जो सुबह कयामत तक के लिए लक़ब करीम अहले बैत को अपनी जात से मुख्तस कर ले, वो हसन मुश्तबा का जिगर है। देखिए, मेरे घर में, आपके घर में खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जितना कह दूं, जहां जिस खानदान के हर फर्द, हर कड़ी कमर हो, यही तो खिताबत है ना, ताकि मोहब्बत भी पैदा हो, मयार मिंबर मयार इल्म भी बाकी रहे। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सुनिए आप भाई, हमारे घर में, भाई आपके घर में, मेरे खानदान में भाई कोई कमर पैदा हो जाए, भाई बड़ी बात, मगर जिस खानदान की हर फर्द, हर कड़ी कमर, कोई कमर मक्का, कोई कमर बथा, कोई कमर कुरैश, जहां इतने कमर हो और उनके दरमियान बैठ के सुबह कयामत तक के लिए कोई लक़ब कमर बनी हाशिम ले मैं जुमला कह दूं, 14 के बीच में बैठ के लक़ब बाबुल हवाइज को, लक़ब कमर बनी हाशिम को, जो सुबह कयामत तक अपनी जात से मुख्तस कर दे, उसे कौन होता है? वो हजरत अब्बास का जिगर होता है। अच्छा, एक जुमला और सुन लो, जिस फर्द की, जिस घर की हर कड़ी, हर फर्द कायम हो, भाई ये जुमला आपने ज़ाया कर दिया, लेकिन यहाँ जितने सामर्थ्य मैदान है, हमारे यहाँ पर जितने सामर्थ्य मैदान, हम लापता के मानने वाले नहीं है, हम लापता के मानने वाले हैं, हम मर्द मैदान के मानने वाले ने कहा भाई, जिस खानदान का हर फर्द, हर कड़ी कायम हो, सुबह कयामत तक कोई लक़ब कायम आले मोहम्मद अपनी जात से मुख्तस कर दे, वो इमाम ज़माना का जिक्र है। आप समझ में आया? जिस खानदान का हर फर्द जवाद हो, भाई करीम हो, और सुबह कयामत तक आले मोहम्मद जिसको कहते हैं, हसन के दस्तरखान को देख के करीम अहले बैत, ये हसन मुश्तबा का जिगर है। अच्छा, हसन कौन? नबी के जैसे, ये अलग मामला इन्होंने कभी नहीं कहा हम नबी के जैसे। देखिए, यही तो मामला है, सिया उठा के पढ़ो अपनी। अली ने कभी जिंदगी में कोई एक रिवायत ले आओ, न मिले तो आज चैलेंज कर रहा हूं, किसी गहरे अबू हुरैरा से ले आओ, न मिले तो सिया से ऐसे डोनेशन ले आओ, एक रात के लिए डोनेशन मांग के ले आओ, किसी गहरे हरे की रिवायत ले आओ कि कभी भी मौला अली ने कहा हो, मैं नबी जैसा, मैं नबी जैसा, और जिसके घर में जिसकी बीवी उसे पसंद ना करती हो, वो भी मुंह लेके कहता है नबी मुझ जैसा। अजीब मामला है भाई। अली ने तो कभी नहीं कहा मैं नबी जैसा, मगर 70 जगह मैं आपको आपकी किताबों में दिखाऊंगा, या अली तू मुझ जैसा, या अली तू मुझ जैसा, हसन मुझ जैसा, हुसैन मुझ जैसा। जुमला कह दूं, अली भाई होके, दामाद होके, खून होके नबी को अपने जैसा नहीं कहता, तू गुलाम ज़ादा होके। जियो जियो बहुत आला, बहुत आला। औरत को एक खुराकी हजूरी नहीं मिलती, हम जैसा नबी को समझते हैं, मेरा कैसे शलवार भी जिनको तो कभी पूरी सलावत पढ़ दे मिलके। क्या बात है, क्या आपने देखा कि जहाँ जितने हैं सब करीम और नबी जैसे। अच्छा और सुनाओ, ये है नबी जैसे। नबी ने कहा हसन मुझसे शबाहत रखता है, ये हदीस है, मेरा बेटा मुझसे शबाहत रखता है। जब ये कहा था ना ये सैयद है, ये सरदार है, ये उड़ जाए तो इमामत पे शक न करना, बैठ जाए इमामत पे शक न करना, ये तुम्हारा इमाम। तब कहा ये मेरा बेटा मुझसे शबाहत रखता है, ये नबी जैसे। तो कहा करीम अहले बैत, इस खानदान में एक बेटी है फातिमा जैसी, मासूम
ان کا لقب ہے کریم اہل بیت. بھائی نبی سے شباہت رکھے تو کریم اہل بیت, زہرا سے شباہت رکھے تو کریم اہل بیت. تو کہا کہ دیکھو یہ مجھ جیسا ہے, حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے. دیکھیے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی, بہت تیزی سے 5 منٹ ہے نا ابھی میرے پاس, 5 منٹ بچے, اس کے بعد 5-6 منٹ میرے پاس بچے. ٹھیک ہے اب سنیے گا, یہ گھڑی تو بتا رہی کہ میرے خیال 10 میں ہاں سوری ایک بلندر سلامات پڑھتے ہوئے کے بھائی اور سنیں گے, تھوڑا سا اور سنیں گے بھائی, صدیق اکبر کو سنیں گے بھائی. رزق برات میں بھی تو اضافہ ہو, مگر اسی کا نام خطابت ہے. اس میں نقطے ہوتے ہیں, اس میں اشارے ہوتے ہیں, یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. نقطوں کی باتیں تو وہی سمجھیں گے جو صاحب نقطہ. بھائی ہم کھل کے اسی لیے نہیں پڑھتے چونکہ ہم پڑھیں گے تو بہت کھل جائے گا. ہم نقطوں میں پڑھتے ہیں چونکہ صاحب نقطے کے ماننے والے ہیں. خطابت کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ سمجھیں. کہاں ہے بھائی, آ گیا ہوں مدینے میں جو تھا غریب شام. ارے کہاں ہے بھائی, میں نے نام نہیں لیا بھائی, سبب یہ وضو کر کے بیٹھا ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے, یہاں سے اچھے نام لیے جاتے. اور دیکھیے میں نے مذمت میں اور فن میں بھی کبھی اس کے نام کے ساتھ لفظ امیر نہیں لگایا, میں نے نہیں لگایا. میں نے اپنے شعرا سے بھی کہتا ہوں, پڑھنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ مذمت میں بھی, فن میں بھی, تاریخ کے حوالے سے بھی, ایسے حکومت کے حوالے سے بھی کسی کے نام کے ساتھ لفظ امیر نہ لگایا کرو. امیر کائنات میں ایک ہی ہے, تو میرا مولا علی ہے, کوئی علی کے علاوہ امیر نہیں ہے. میں تو اس کو حاکم بھی نہیں کہتا, میں تو غریب شام کہتا ہوں. اور اس کی دلیل ہے کہ جو محبت کی شکل میں بھی حسن مجتبیٰ کو اجر رسالت نہ دے سکے, کائنات میں اس سے بڑھ کے غریب کو. مدینے میں داخل ہوا, سواری پہ سوار. دیکھیے آپ فرش زمین پہ بیٹھ کے نہیں, عرش آسمان پہ بیٹھ کے سنیے گا. کئی مرتبہ سنا ہوگا, بس یہی کہ جملے سے احمد تمام کر دوں گا, میرے ساتھ ہے میرے احمد بھائی. سنیے, سواری میں بیٹھا ہے, آپ کہتے ہیں نا حسن مجتبیٰ بڑے خاموش مزاج, بڑی خاموشی سے رہتے تھے, بڑے اخلاق پاک پیش کرتے ہیں, کرم کو پیش کرتے ہیں. تو سنیے وہ حسن مجتبیٰ, ایک کردار تو وہ مدینے میں آ گیا, گستاخی کر رہا ہے. حسن مجتبیٰ پوچھ رہے ہیں سواری کی ضرورت ہو تو دے دوں, لباس کی ضرورت ہو تو دے دوں, گھر کی ضرورت ہو تو دے دوں, مقروض ہے تو قرضہ دے دوں. بھائی واقعہ کھل کے نہیں پڑھوں گا, اتنا کافی. اور جب باتیں کرتے کرتے گھر میں لے گئے اور دسترخوان پہ بٹھایا اور باہر نکلا, جب گیا تو گستاخی کر رہا تھا, جب باہر نکلا تو قصیدہ پڑھ رہا تھا. اور اللہ مجلس نے بھی لکھا کہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ نبوت کو کہاں رکھنا چاہیے اور امامت کو کس حکم میں رکھنا چاہیے. تو ایک تو حسن مجتبیٰ کا یہ اخلاق تو پڑھا جاتا ہے, یہ خاموشی پڑھی جاتی ہے کہ حسن بڑے خاموش مزاج تھے, بڑے سلو پسند تھے. تو پھر مولا کی پوری سیرت پڑھا کرو. اب حسن مجتبیٰ بھی سواری پہ سوار, جانور کا نام ہے میمون, رسول اللہ کی سواری ہے, وراثت میں ملی حسن مجتبیٰ کو. جو رنگ تھا وہ مہندی کلر کا تھا, میمون نام ہے. سواری پہ سامنے سے آ رہا ہے غریب شام. جیسے ہی حسن مجتبیٰ کو دیکھا, اب سنیے گا کون خاموش رہتا ہے, بس جیسے ہی دیکھا تو مسکرا کے مجمع دیکھا, لشکر دیکھا, کہنے لگا حسن مجتبیٰ صدیق اکبر لخت جگر رسول, انا خیر منکا, میں آپ سے بہتر ہوں, میں آپ سے بہتر ہوں. دیکھیے وہ آیا تھا, وہ بھی شام سے آیا تھا, گستاخی کر رہا تھا, حسن لباس دے رہے تھے, حسن سواری دے رہے تھے, کہاں آیا, مگر اس نے کیا کہا, انا خیر منکا, میں آپ سے بہتر ہوں. اب حسن خاموش ہے, اگر خاموش رہ جائے تو دلیل بن جائے, بھائی میرے ساتھ رہیے گا. تو حسن نے جواب کیا دیا, اگر میں ہوتا تو میں کہتا میں تجھ سے بہتر. مگر معصوم کی حکمت دیکھو, حسن نے یہ نہیں کہا میں تجھ سے بہتر, ورنہ حسن کی تعریف یہ کہ جس کا اس سے تقابل ہو جائے وہ حسن. بلکہ کہنے لگے معاذ اللہ ہے نقول, میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں میرا تجھ سے مقابلہ ہو سکتا ہے, میں تو خدا سے پناہ چاہتا ہوں اگر یہ کہہ دوں میرا تجھ سے مقابلہ ہو سکتا ہے. بھائی منطق کا قانون ہے کہ تقابل میں تناسب کا ہونا شرط ہے. بھائی تقابل میں تناسب کا ہونا شرط ہے. کہاں قرآن میں صلوات والے, کہاں قرآن میں لعنت والے, بھائی کہاں قرآن میں کوثر والے, کہاں قرآن میں
طیبہ والے, کہاں شجرے بلونا والے. کہنے لگے تقابل میں تناسب شبد ہے, میرا تجھ سے کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ نے تیرے دامن کو ہر اچھائی سے بچا کے رکھا ہے, ویسے اللہ نے میرے دامن کو ہر برائی سے بچا کے رکھا ہے. سن, تو امیہ کا وارث ہے, میں ہاشم کا وارث ہوں. اور اصل مجتبیٰ نے بھرے دربار میں مجمع کے سامنے اس کے پلان کا 40واں کر دیا, پورے پلان کا 40واں کر دیا. اس نے کہا اور پھنسا, تو حسن کی یہ والی سیرت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ صرف وہ والی کیوں پڑھتے ہو کہ حسن بڑے چپ مزاج تھے, خاموش مزاج تھے, لباس دے رہے تھے, ضرورتوں کو پوری کر رہے تھے, حسن نہیں بولتے تھے. مگر جب احقاق حق کا معاملہ آیا, جب علی کی ولایت کا معاملہ آیا, تو وہ جو خاموش رہتا تھا وہ بولا, کہنے لگا سن, میرا تجھ سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جسے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا ہے, وہ تم میں سے ہے, ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ, جنہیں اللہ نے قرآن میں لکڑیاں چننے والی کہا, وہ تم میں سے فاطمہ بنت اسد ہم میں سے ہے, جس نے ساری زندگی نبوت کو اپوز کیا, وہ ابو سفیان تم میں سے ہے, محسن اسلام ابو طالب ہم میں سے ہے. اور سنیں گے, کہنے لگے غریب شام سن, وہ جو جگر خارہ ہندہ ہے وہ تم میں سے ہے, خدا کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. اور سنو, کہنے لگے وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار جو بچے بنیں گے وہ ہم میں سے ہیں, اور وہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ تم میں سے ہیں. اور اس کے بعد عجیب جملہ, کہنے بھائی اس کو محفوظ کر لیے گا, اور اس کے بعد زحمت تمام, میری مجلس کو یاد نہیں رکھنا, یہ جملہ یاد رکھنا, یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے, سبت اکبر بول رہے ہیں. کہنے لگے تقابل میں تناسب کا ہونا شرط ہے, تو اور ہے, تو امیہ کا وارث ہے, شجرے والے اور ہیں, نکاح والے اور ہیں, کوثر والے اور ہیں, صلوات والے اور ہیں, میں کہاں ہیں, جو رسول اللہ کا خون ہو وہ اور ہیں, اصحاب صفہ اور ہیں. آئیے, کہنے لگے سن, میں مجمع عام میں کھڑے ہو کے, اس جملے پہ لطف لیجئے گا, مجمع عام میں کھڑے ہو کے بآواز بلند کھڑے ہو کے آدم سے لے کے علی تک کے فضائل پڑھتا ہوں. اور سن, اسی مجمع میں بھرے دربار میں تیرا لشکر, تیرے چاہنے والے حوا سے لے کے فاطمہ تک سب کے فضائل پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد کہنے لگے سن, شام قیامت آ جائے گی, اگر میں اپنے باپ علی اور اپنی ماں فاطمہ کے فضائل پڑھنا شروع کر دوں تو شام قیامت بھی میرا باپ اپنے فضائل کی صبح رکھتا ہے. دیکھیے, شام قیامت کہا جاتا ہے, شام فضائل نہیں, قیامت کی شام ہے. آل محمد شام قیامت میں بھی اپنے فضائل کی صبح رکھتے ہیں. کہا کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا دن پوری راتیں گزر جائیں, قیامت آ جائے, میں شام قیامت تک اپنے باپ اپنی ماں فاطمہ کے فضائل پڑھوں گا. شام قیامت آ جائے گی, میری ماں فاطمہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. تجھ میں اگر ہمت ہے, تو اگر اپنے باپ کی اولاد ہے, اب تاریخ کا وہ جملہ کہنے سے پرہیز کر رہا ہوں, ایسے ٹکراتے تھے علی سے کہ جن کی پیدائش پہ ولدیت کے مسئلے جرگوں میں حل ہوتے تھے. اللہ کے رسول کے بیٹوں سے مقابلہ کرتے, کہنے لگے اگر تجھ میں ہمت ہے, اگر تجھ میں حوصلہ ہے, اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے, مجمع عام میں نہیں, بلند آواز سے نہیں, جس سپاہی پر, جس تجھے اپنے وزیر پر سب سے زیادہ کانفیڈنس ہو, اس کے کان میں جا کے چپکے سے اپنی ماں ہندہ کا کردار پڑھ. مجمع عام میں نہیں, مجمع جما کے نہیں, لشکر لگا کے نہیں, بلند آواز سے نہیں, جس لشکر کے جس سپاہی پہ تجھے سب سے زیادہ کانفیڈنس اور بھروسہ ہو, اس کے کان میں جا کے چپکے سے اپنی ماں ہندہ کا کردار پڑھ کے سنا دے. میں مجمع عام میں بھرے دربار میں کھڑے ہو کے آدم سے لے کے علی, حوا سے لے کے فاطمہ سب کے فضائل پڑھتا ہوں. شام قیامت آئے گی, فضائل ختم نہیں ہوں گے. آخری جملہ کہنے لگے سن, میں جن کی آغوش میں پل کے بڑا ہوا ہوں, یاد جناب فاطمہ کو یاد نہیں کیا, اس میں اب اسماء ہے, اس میں اب فضہ ہے. کہنے لگے ان میں سے ہر ایک کی چادر ایسی تھی, ہر ایک کی چادر ایسی کہ میں چاہے جس کی چادر کو چاہوں, جس کی چادر کے پلو کو چاہوں, قرآن کا جزدان بنا.
یوسفہ کو، فضا کو، ام ایمن کو، آیا میں جس کی چادر کو چاہوں اس کے پلو کو قرآن کا غلاف بنا دوں. اور سنو گے کہا کہ کنیز آئے تو اس کی چادر دیکھ تو قرآن کا غلاف بنے، اور ماں کا کردار پڑھوں تو چادر آئے تو پھر بنے. صلوات پڑھتے مل کے محمد وال تجھے اس بات پہ ناز کہ تو ہندا کا بیٹا ہے. یہ آخری جملہ تھا. مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. بس میری آپ سے درخواست ہے کہ کل سے وقت معین پہ آپ کوشش کیجئے گا شرکت فرمائیں تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ پر آپ خدمت میں پیش کر سکوں. بالکل اذان کا وقت ہو چکا ہے. صلوات پڑھ لیں گے. حلالی و حرامی کی پہچان کل ایمان نعرہ پڑھنا شروع پڑھنا ساتھ پڑھنا. پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ پردہ کسیدہ. نعرہ حیدری سارے سنو سارے سنو نعرہ ولیدہ پردہ حق دے ولیدہ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ پردہ کسیدہ ولیدہ پردہ کسیدہ. زہرا دشان ویرا پیرے زہرا دشان پیرا پیرے میں کیا دزمانوں میں میرے میں کیا دزمانوں میرے وہ تحت سراتوں عرش الائی تحت سراتوں عرش الائی او سارے دسارا اور اکباری اذان کا ٹائم جلدی ہو رہی ہے.